الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 26ویں پاری کی ایک سورت سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 3 لفظی حدیث المؤمن مرآت المؤمن،
مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کی تشریح، اس کی توضیح آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بتا چکا ہوں کہ تشبیہات کی دنیا میں یہ حدیث اپنی مثال آپ ہے، اور اہل نظر اور اہل دل نے اس حدیث پر جو غور و خوض کیا ہے اور اس کے اندر غوطہ زن ہو کر معانی اور مفاہیم کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر جو ہیرے اور جواہرات تلاش کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آئینہ ایک ہی وقت کے اندر انسان کے نقائص، عیوب، برائیاں اور محاسن، محامد اور اچھائیاں ایک ہی وقت میں دکھاتا ہے۔ ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اس کو صرف عیوب نظر نہ آئے اپنے مومن بھائی کے، بلکہ اس کی اچھائیوں پہ بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری خصوصیت آئینے کی یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ آپ کو آپ کی پہچان کرواتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ خود آپ کو پتہ نہیں ہوتا اپنے بارے میں کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس انسان کو انسان کے سامنے بہت اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ تم تو بہت اچھے ہو، سامنے والا ہی برا ہے۔ تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو، خلق خدا بتائے گی کہ آپ کیسے ہیں، آپ میں اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ بھی اللہ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں کہ آئینے کے لیے ضروری ہے کہ آئینہ خود صاف ہو، شفاف ہو، داغ نہ ہوں، دھبے نہ ہوں، دھول نہ ہو، مٹی نہ ہو، اسکریچز نہ پڑے ہوئے ہوں، کیونکہ اگر وہ از خود خراب ہوگا تو آپ کی صحیح شکل خراب ہی دکھائے گا، کیونکہ وہ خود خراب ہے۔ بڑے لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ایک مومن اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھے، دوسرے مومن کے لیے اس میں بغض نہ ہو۔ اپنا بغض، اپنی گندگی وہ دوسرے کی نظر آئے گی، حالانکہ وہ اپنی گندگی ہوگی۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ کی توفیق سے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ منصف ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، عیب جتنا ہو اتنا ہی دکھاتا ہے، بڑھا چڑھا کے نہیں، رائی کا پہاڑ نہیں بناتا۔ خوبیاں جتنی ہوں اتنی ہی دکھاتا ہے، مکھن پالش سے کام نہیں چلتا۔ آئینہ کہتا ہے اتنی ہی دکھاؤں گا جتنی خوبیاں ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ عیوب کسی کے بیان ہی نہ کرے، اگر بیان کر رہے تو اتنے ہی ہوں جتنے اس میں عیوب ہیں، بڑھا چڑھا کر نہیں۔ اور خوبیاں بھی اتنی ہی بیان کرے جتنی ہوں، اس میں مبالغہ نہ کرے۔ آئینہ مبالغہ نہیں کرتا، وہ انصاف کے ساتھ چلتا ہے۔ اور آئینے کی اللہ کی توفیق سے پانچویں خصوصیت آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں کہ آئینہ منہ پہ بات کرتا ہے، سامنے بات کرتا ہے۔ اس کے سامنے جائیں گے تب بتائے گا، اور ہٹ جائیں تو خاموش ہو جائے گا۔ پکچر ایسے غائب ہو جائے گی، وہ جو پکچر اتنی وضاحت سے اور صراحت سے اور ایک ایک تل دکھا رہا تھا، ایک ایک معمولی سا دھبا دکھا رہا تھا، سرما ذرا سا زیادہ لگ گیا تو بتا رہا تھا، ایک چھوٹا سا دانہ بھی دکھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آئینے کے سامنے سے ہٹے تو آئینہ خاموش۔ پتہ چلا کہ مومن غیبت بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ آئینے سے ہٹ جانے کے بعد جب کوئی دوسرا آ کر پوچھتا ہے وہ کیسا تھا تو آئینہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں۔ آئینے کی میموری نہیں ہوتی، آئینے کی میموری صفر ہوتی ہے۔ وہ پیٹھ پیچھے بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا توڑ دو، ایک لفظ نہیں نکال سکتے میرے اندر سے۔ آئینے کی چھٹی خصوصیت گزشتہ جمعے اللہ کی توفیق سے یہ بیان ہو چکی تھی کہ آئینہ صرف ظاہر دکھاتا ہے، باطن نہیں دکھاتا۔
ظاہر کو دکھاتا ہے، باطن میں کیا چھپا ہوا ہے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو احکام شریعت کے اندر لوگوں کے ساتھ تعامل اور معاملہ جو ہوگا وہ ظاہر کو دیکھ کر کے ہوگا، نیتوں کے پیچھے نہ پڑیں، نیتوں کا اللہ کو پتہ ہے، آپ ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں۔ اور اس سلسلے میں بھی میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو باطنی معاملات ہیں، اندر کے معاملات ہیں، اندر نفاق ہے، اندر ریاکاری ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، آپ صرف ظاہر کو دیکھیں۔ آپ نے کیا بڑا شو باز ہے، بھئی کیوں کہہ رہے ہیں آپ ظاہر کو دیکھیں نا۔ کسی بھی اچھے افعال و اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں، اغراض و مقاصد کیا ہیں، اللہ کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اور اس سلسلے میں بھی اچھی خاصی گفتگو ہو چکی۔ میں آج کی جمعے کی اس نشست میں آپ کے سامنے آئینے کی 7ویں بڑی خصوصیت رکھنے والا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے آئینے کی، اور میں عش کر اٹھتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 2-3 لفظی حدیث پر۔ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، آئینے کی 7ویں خصوصیت اور 7ویں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آئینہ، اللہ اکبر، اور یہ خصوصیت میں سمجھتا ہوں کہ تمام خصوصیتوں سے سب سے بڑھ کر ہے کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ آئینہ جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، ناصح، خیر خواہ۔ کس طرح خیر خواہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ اس کو اسی کا عکس دکھاتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے آئینہ ہے، جب ایک مومن کے سامنے جائے تو ایک مومن کو سامنے والے مومن کے اندر اپنا ہی عکس نظر آنا چاہیے، اپنا آپ نظر آنا چاہیے۔ اپنا آپ نظر آتا ہے نا آئینے میں، کوئی دوسرا آدمی تو نظر نہیں آتا۔ تو ایک مومن جب مومن کے سامنے جائے تو جس طرح آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ اسی کا عکس اسی کو دکھاتا ہے، اسی کا عکس اس کو دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب کہ اسی کا عکس اس کو دکھاتا ہے؟ کہ جو چیز اس کو اپنے لیے پسند ہوتی ہے وہی چیز اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے۔ اپنا عکس دیکھ رہے ہیں نا، جو چیز اس کو ناپسند ہو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ آئینے کے سامنے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آئینہ کچھ اور عکس دکھائے۔ یعنی ایک مومن جب مومن کے سامنے آتا ہے تو ایک مومن کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو بھلائیاں اس مومن کو اپنے لیے پسند ہیں، وہی خوبیاں، وہی اچھائیاں، وہی اچھائیاں اس کو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند ہوں۔ اپنا عکس نظر آ رہا ہے نا اس کو، اور جو چیزیں اپنی ذات کے لیے ناپسند وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح بخاری کی، اور کیا کمال کی حدیث ہے، اس حدیث کا مصداق کوئی بنتا ہے۔ میرے لیے اس حدیث کو سنانا آسان، آپ کے لیے سننا آسان۔ سینکڑوں مرتبہ حدیث سنی ہے، لیکن اس حدیث کا مصداق بننا آسان نہیں ہے۔ یہ آئینے کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ کوئی بن سکتا ہے اس کا مصداق؟ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ کے پیغمبر ایمان کی ہی نفی کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے پیغمبر ایمان کی نفی سادے الفاظ میں نہیں، بلکہ ایمان کی نفی کرنے سے پہلے اس ذات کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آج آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے، اندر سے سوال آئے گا، جواب آئے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کون ہے جو چاہے گا جو چیز میرے پاس ہے وہی میرے بھائی کے پاس ہے؟ میں برتر ہوں، وہ کمتر ہے۔ اس کی چاہت یہ ہو، اس کی کوشش یہ ہو، اس کی مرضی یہ ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ جو بھلائی جو اچھائی میرے پاس ہے وہی اچھائی وہی بھلائی میرے بھائی کے پاس بھی ہو، اور جس برائی سے، جس کمزوری سے، جس عیب سے میں پاک ہوں وہ بھی پاک ہو جائے۔ جو مجھے اپنے لیے ناپسند وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس میں بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کے مقام پر نیکوکار نہیں بن سکتے، نیکی کرنے والے نہیں بن سکتے، ہرگز نہیں بن سکتے۔ نیکوکار ایک بہت بڑا مقام ہے، اس مقام تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، نیکی کی حقیقت تک تم جا ہی نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو نا، وہ خرچ نہ کرو۔ کون ہے بھائی؟ آج کا ہمارا معاشرہ تو اتنا بگڑ چکا ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ تازہ کھانا، عمدہ کھانا، فریش کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا، ہم کھا رہے ہیں۔ وہ ملازم، وہ ماسی جو ہمارے آگے پیچھے پھر رہی ہے، جو برتن لگا رہی ہے، برتن اٹھا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، کھانا نکال رہی ہے، اس کو اس کھانے میں سے اس وقت ہاں نہیں بھائی یہ تو ہم کھائیں گے، پہلے ہمارا کھانا ہے، اس کو کہاں، اس کو بھی دے دیں گے، بھائی وہ کل کا کھانا گرم کر دو اس کے لیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پسند نہیں کل کا کھانا؟ نہیں ہمیں یہ کھانا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نمازی ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، حافظ ہو سکتے ہو، پہلے صف کے نمازی ہو سکتے ہو، لیکن تم نیکوکار نہیں ہو سکتے۔ نیکی کے مقام تک پہنچنا، نیکی کی روح تک پہنچنا، نیکی کی حقیقت تک پہنچنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لن تنالوا البر، اچھا نفی بھی تاکیدن کی، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کے مقام پر، نیکوکار ہرگز نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارا اخلاقی وجود نکھر کر، صاف ستھرا ہو کر، پیوریفائی ہو کر اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ تم اپنے سامنے والے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اس کو وہی دو جس کو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والو سنو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے خود کمایا ہے. یہ بھی سمجھا دیا چوری کے مال سے خرچ کر کے اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھنے والے، یہ تم نے نہیں کمایا، تو حرام کمال ہے جو تم خرچ کر کے سمجھتے ہو بڑا احسان کر رہے ہو. ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم نے پیداوار نکالی تمہیں اناج اور غلہ، اس کے مالک بنے ہوئے ہو، زمیندار ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث کہتے ہیں جو پلید ہے، ناپاک ہے. اور تم ارادہ نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کسی خبیث مال کا. خبیث مال وہ بھی ہے کہ جو باسی ہے، پرانا ہے، گندا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اللہ کہتا ہے اس مال کو جو اب سڑ گیا، جو سڑنے کے قریب ہو گیا، جو اب بالکل پھٹنے لگا ہے، اور تم چلے ہو حاتم طائی بننے کے لیے، سخاوت کے دریا بہانے کے لیے، یہ پھٹے ہوئے کپڑے غریبوں میں بانٹنے کے لیے. اللہ کا قرآن کے الفاظ ذرا غور کیجیے گا. لستم بآخذیہ، اگر یہی تم کو دیا جائے تم نہیں لوگے یا لے لیں گے ہم. ایک ذرا سی بھی کمزوری اگر یہ رہ جائے نا، سسرال والے واپس بھیج دیتے ہیں. میاں گرا پڑا سمجھا کیا تم نے؟ مٹھائی کا ڈبہ پھٹا ہوا تھا، اس طرح دیتے ہیں، تھیلی پھٹی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا ہے ڈبہ کھول دیا تھا. اوہ ہو، کیا نخرے ہیں، کیا دماغ پایا ہے. اللہ فرماتا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، یہ مال جو تم غریبوں کے لیے دے رہے ہو، غریبوں کے لیے نہیں دے رہے، یہ تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو. اللہ کے نام پر. کیا جس اللہ کے نام پر تم یہ مال دے رہے ہو، اس اللہ نے تم کو یہی گھٹیا مال دیا تھا؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ اگر یہی مال اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہیں کوئی دے، تم لے لو گے؟ اللہ تمہارا یہ گھٹیا مال لینے کے لیے نعوذ باللہ انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اگر ایک صورت ہے تم لے لو گے کہ تم چشم پوشی سے کام لو، آنکھیں بند کر لو. یار جو دے رہا ہے نا وہ باس ہے، ہاں بھائی اس کو ہم کچھ کہیں گے تو برا مان جائے گا، لے لو بھائی لے لو. آنکھیں بند کر کے لے لو گے، دل سے نہیں لو گے. فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ بہت پاک ہے، کوئی چیز قبول نہیں کرتا جو بالکل پاک ہو وہ قبول کرتا ہے. عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین چیز اللہ کے نام پر دو. تو اس آیت کے اندر بھی بڑے خوبصورت لطیف پیرائے کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ جو اپنے لیے پسند وہی سامنے والے کے لیے پسند، جو اپنے لیے ناپسند وہی سامنے والے اپنے مومن بھائی کے لیے وہ بھی ناپسند کرو. تمہیں خود پسند نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. ایک مومن مومن کو دے رہے نا، تم کسی کافر کو دے رہے ہو کیا؟ تم ایک مومن کو دے رہے ہو، ایمان والے کو دے رہے ہو. تم بھی مومن، وہ بھی مومن. تو پھر پسند اور ناپسند کا فرق کیسا؟ جو تمہاری پسند وہی اس کی پسند، جو تمہیں ناپسند وہی اس کو ناپسند. تو پھر فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ تو بالکل وہی عکس دکھاتا ہے جو عکس ہے، جو تصویر اس کے سامنے ہے. تم تھوڑی دیر کے لیے ابھی تو دینے والے ہو نا، لینے والے بن جاؤ. آئینہ عکاسی کرتا ہے پوری. جو تم دے رہے ہو تھوڑی دیر کے لیے لینے والے بن جاؤ. لے لو گے، یہ پسند آئے گا یہ گفٹ تمہیں؟ ہرگز نہیں آئے گا. جب تمہیں ناپسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو ناپسند کرو. اللہ اکبر. اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، بخاری کی حدیث ہے، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے اور بڑے لمبے قد کے، گورے چٹے، اپنے قبیلے کے سردار اور بہترین عربی زبان فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولنے والے۔ اس طرح کے ہمارے دور میں شعراء ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، ان کی زبان کے الفاظ بڑے ادیبانہ گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت بڑے ادیب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے تکلف تھے ان سے، صحیح بخاری میں آتا ہے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں کسی بھی مجلس میں چلا جاتا، کبھی اللہ کے پیغمبر نے مجھے روکا نہیں کہ بھئی ذرا تم نہ ہو۔ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، میرے اسلام لانے کے بعد، الا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تھے نا تو میرے چہرے پر ایک تبسم ہوتا تھا، ایک مسکراہٹ ہوتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جب مجھے دیکھیں تو میرے چہرے کو ایک معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھیں۔ ایک دن میں نے شکایت کی وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، اے اللہ کے پیغمبر انی لا اثبت علی الخیل، مجھے گھڑ سواری کا بڑا شوق ہے، اس کو ہارس رائڈنگ کہتے ہیں، لیکن میں گر جاتا ہوں گھوڑے پر سے۔ لا اثبت علی الخیل، آپ نے فرمایا بیٹھو گھوڑے پر، اور گھوڑے پر بٹھانے کے بعد فضرب بیدہ فی صدری، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہم اثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، کہتے ہیں فلم یسقط بعدہ ابدا، ہاتھ مارنے کے بعد اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو گھوڑے کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ بٹھا دے، مضبوطی کے ساتھ بٹھا دے، اور اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ کیا دعا تھی، اللہ اکبر۔ ہادین مہدیہ، ہادیہ کہتے ہیں راہ دکھانے والا، رہنما، لیکن آج کل کے رہنما نہیں جن کو خود راہ کا پتہ نہیں۔ مہدیہ ایسی رہنمائی کرنے والا اور ایسا رہنما جو مہدیہ، جس کو اس راہ کا پتہ بھی ہو، جس ہدایت کی طرف بلا رہا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہو، جس راستے پر لے کر چل رہا ہے اس راستے پر وہ چلا ہو پہلے سے۔ ہادین مہدیہ، کہتے ہیں یہ دعا کی تھی آپ نے، اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ یہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا، میں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بھائی میرے لیے ایک عمدہ قیمتی بہترین گھوڑا خرید کے لاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان جریر امر مولاہ، انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا ان یشتری لہ فرسا، کہ ایک بہترین گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام گیا بازار میں، فاشتری لہ فرسا، ایک گھوڑا بہترین 300 درہم کا خرید کر لے آیا، اور گھوڑے کے مالک سے کہا کہ بھائی پیسے میرے ساتھ نہیں ہیں، پاس نہیں ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں ذرا اپنے مالک کو گھوڑا بھی دکھا دوں، اور 300 درہم طے پا چکے ہیں، 300 درہم بھی تمہیں دلوا دوں گا۔ اس نے کہا چلو بھائی، وجاء بہ، اسے لے کر آ گئے، وصاحبہ لینقضہ الثمن، تاکہ اس کو قیمت دلوا دیں۔ تو انہوں نے سوال کیا اس گھوڑے کے مالک سے، کم اشترا، یہ تم نے کتنے میں خریدا اور تم نے کتنے میں بیچا؟ کہا 300 درہم کا میں نے بیچا ہے، اور انہوں نے 300 درہم کا وعدہ کیا ہے مجھے دیں گے۔ تو جریر کہنے لگے اس گھوڑے کے مالک سے کہ بھائی فرسک خیر من 300 درہم، تمہارا گھوڑا جو ہے وہ 300 درہم سے زیادہ قیمتی لگتا ہے، 300 درہم سے زیادہ قیمتی لگتا ہے، تم نے تو اس کی قیمت کم لگا دی۔ اس نے کہا بھائی صحیح ہے، زیادہ ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے اپنا گھوڑا بیچنا ہے۔
اور آپ کا یہ ساتھی یہ غلام، اس سے میری بات چیت ہوتی رہی، یہ مجھ سے کم کراتا رہا، میں کم کرتا رہا، لیکن 300 درہم پر سودا طے ہو چکا ہے۔ کہنے لگے وہ تو صحیح ہے، یہ بتاؤ اتبیعہ ب400 درہم، 400 درہم کا بھیج دو گے مجھے؟ اپنی ایمان سے بتائیے کوئی ملے گا ایسا خریدار؟ آج ہم جائیں گے اس طرح مارکیٹ میں، خریدیں گے اس طرح، یار 4 لاکھ کی نہیں، مجھے 3 لاکھ کی نہیں، مجھے یہ 4 لاکھ روپے کی دے دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے سنا، قال ذاک الیک یا ابا عبداللہ، اس نے کہا بھائی یہ تو آپ کی مرضی ہے، مجھے اس کے 400 درہم دے دیں۔ فقالا، کہنے لگے نہیں یار، فرسک خیر من ذالک، تمہارا گھوڑا تو 400 درہم سے بھی زیادہ مجھے قیمتی لگتا ہے، اتبیعہ ب500 درہم، بھائی 500 درہم کا اگر دے دو۔ تو جی ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ 500 درہم کا دے دو۔ قال ذاک الیک یا ابا عبداللہ، اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے، او ابا عبداللہ، یہ تو آپ کی طرف سے، آپ دیں مجھے، میں تو لینے کے لیے تیار ہوں۔ 500 درہم، میرا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کوئی ضرورت تھی میری، جس ضرورت کی وجہ سے اتنا قیمتی گھوڑا میں اتنے کم پیسوں میں فروخت کر رہا تھا، آپ تو جانتے ہیں گھوڑے کی قیمت کو، آپ مجھے 500 درہم دے دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھنے کے بعد کہا فرسک خیر من 500 درہم، او بھائی تمہارا گھوڑا تو مجھے 500 درہم سے بھی زیادہ مہنگا لگتا ہے۔ قال ذاک الیک یا عبداللہ، فقال فرسک خیر ثم لم یزل یزیدہ 100 ف100، کہا 600 درہم کا دے دو۔ اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ کہا نہیں 600 درہم بھی کم ہے یار، یہ قیمتی گھوڑا ہے، 700 درہم لے لو۔ اس نے کہا میں تیار ہوں بھائی۔ کہنے لگے نہیں، میں اس کی قیمت 800 درہم مقرر کرتا ہوں، اور 800 درہم نکال کر فاشتراہ بہا، وہ گھوڑا اس سے 800 درہم پر خرید لیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ غلام کہنے لگا آقا سی، آقا یہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ لوگ توڑتے ہیں، اس کی قیمت توڑتے ہیں اور اس کو نیچے لے کر آتے ہیں، آپ اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر آپ کہاں لے گئے؟ میں 300 درہم پر اس کو تیار کر چکا تھا، اور آپ نے 300 سے 400 500 600 700 800 درہم پر وہ گھوڑا خرید لیا۔ میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا اس سے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا جریر بن عبداللہ نے؟ میں نے عرض کیا تھا یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہم سنا سکتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ انسان کے 3 وجود ہیں، ایک انسان کا جسمانی وجود، ایک روحانی وجود، ایک انسان کا اخلاقی وجود۔ ان کا اخلاقی وجود اتنا خوبصورت بن چکا تھا، اور اخلاقی وجود کے اس بلند ترین مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے عقل کام۔ عقل سے پوچھو تو کہے گا، عقل کہتی ہے دیوانہ ہے، میاں پاگل ہے، میں اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح کاروبار کیا جاتا ہے۔ عقل سے پوچھے نا، عقل تو فوراً کہے گی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اخلاقی وجود کے اس نقطہ عروج پر، کلائمیکس پر پہنچ جاتا ہے انسان کبھی کبھی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ غلام نے کہا آقا آپ نے تو بڑا کمال کر دیا، میں اسے لے کر آیا تھا 300 درہم پر، آپ نے 800 درہم اسے چھپا دیے۔ فقال، تو اپنے غلام سے کیا کہا؟ کہنے لگے میرے غلام، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی۔ بیعت کیا تھی؟ ایک معاہدہ تھا، ایک کمٹمنٹ تھی، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں نے یہ بیعت کی تھی، اور بیعت یہ تھی انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز کو قائم کروں گا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو دوں گا،
اور میں نے ایک اس بات پر بھی بیعت کی تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میرے سامنے اگر کوئی مومن کوئی مسلمان آ گیا تو میں اس کے لیے ہمیشہ خیر خواہ بن کے دکھاؤں گا، میں اس کا خیر خواہ۔ یہ بیچنے والا مسلمان مومن، اس کی کوئی ضرورت اس کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آئی، اور اس نے اتنا قیمتی گھوڑا، میں جانتا ہوں، میں اب گھڑ سواری جانتا ہوں، اس کی پشت پر اللہ کے پیغمبر نے بٹھا کر میرے لیے دعا کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ گھوڑا بڑا قیمتی گھوڑا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اتنا سستا بیچ رہا تھا، میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھا، اس کو اپنی جگہ پر رکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس کا عکس دکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سامنے مومن بھائی کی جگہ پر رکھ کر اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ اگر یہی کام میرے ساتھ کیا جائے گا تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ یہ مجھے اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، یہ میں اس کو جو موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ جو اس کی ضرورت سے میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے اسی طرح فائدہ اٹھائے تو کیا صحیح ہوگا؟ اندر سے آواز آئے گی نہیں نہیں، یہ زیادتی میرے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک مومن کہتا ہے یہ زیادتی جب میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تو میرے سامنے والے مومن بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ میں نے تو اس بات پر بھی بیعت کی تھی، اور یہ جب بھی خرید و فروخت کرتے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ جب بھی خرید و فروخت کرتے تو خرید و فروخت کرنے میں یہی کہا کرتے تھے، اگر کوئی چیز خرید رہے ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بھائی میں نے جو اس کی قیمت دی ہے نا، یاد رکھنا یہ قیمت کم ہے اور تمہارے مال کی قیمت بہت زیادہ ہے، چاہو تو تم سودے کو کینسل کر دو۔ اور اگر کوئی چیز بیچ رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، میری چیز یہ جو ہے نا اس کی قیمت کم ہے لیکن تم مجھے زیادہ دے رہے ہو، اگر چاہو تو سودے کو کینسل کر دو۔ لوگ کہتے ہیں میاں یہ احمق پنی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میرے سامنے جب بھی کوئی مسلمان آئے گا میں اس کا خیر خواہ بن کے ہی دکھاؤں گا۔ آئیے ذرا اب ہم اور اس حدیث کے اس پہلو کے اندر تھوڑا سا اور بھی زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں ایک جسم کے مانند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی پہلے آیت سنیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو اللہ نے فرمایا بِأَنفُسِهِمْ۔ جریر طبعی کہتے ہیں کہ تمام مومنوں اور تمام مومنات کو تشبیہ دی گئی ہے بِأَنفُسِهِمْ کے ساتھ، لفظ بِأَنفُسِهِمْ کے اندر جوڑ دیا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کہ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں بدگمانیاں کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق بِأَنفُسِهِمْ، اور ان کی یہ بدگمانیاں بِأَنفُسِهِمْ اپنے آپ سے تھیں، یعنی بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ بات سمجھا دی کہ بدگمانی کرنے والا سامنے سے، وہ سامنے والے سے بدگمانی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، کہ اس مومن میں اور اس مومن میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ کوئی تمہارے ساتھ بدگمانی کرے؟ تو لہذا تمام مومنوں اور تمام مومنات کو بِأَنفُسِهِمْ کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی نفس ہیں۔ اور جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، تمام مومنوں اور تمام مومنات کی مثال ایسی ہے محبت میں، مودت میں، رافت میں، عطوفت میں، شفقت میں، جیسے کہ ایک جسم
اگر جسم کے کسی ایک عضو کے اندر اذا اشتکا منہ عضو، جسم کے ایک عضو میں ہوتی ہے، داڑھ میں تکلیف ہو گئی تو پورا جسم کیا کرتا ہے؟ داڑھ سے کہتا ہے چلو جی اپنی تکلیف کو خود ہی بھگتو، ہم تو پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں بھی جاگ رہی ہیں، حالانکہ آنکھوں میں تکلیف نہیں ہو رہی، کان میں تکلیف نہیں ہو رہی، ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہو رہی، تکلیف تو داڑھ میں ہے۔ فرمایا کہ تمام مومن اور تمام مومنات، سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا جسم کے سارے اعضاء جاگ رہے ہوتے ہیں اور بخار کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ارے گلے میں انفیکشن ہے نا بھائی، گلے کی تکلیف سے ٹانگ کا کیا تعلق، دماغ کا کیا تعلق، ہاتھ کا کیا تعلق؟ پورا جسم بخار سے تپ رہا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے؟ گلے کے انفیکشن کی وجہ سے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح ایک عضو کا تعلق دوسرے تمام اعضاء کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ توجہ فرمائیے گا، میں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اس موضوع کو یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ نہیں فرمایا وَلَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، عیب نہ لگائیں تم میں سے بعض پر، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ لا تلمزو، بھپتیاں نہ کسو، لا تلمزو، اشارے بازیاں نہ کرو، ولا تلمزو، عیب جوئی نہ کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کی۔ اگر بعضکم بعضا کہہ دیتے تو بعض الگ بعض کے اوپر عیب نہ لگائیں، تو یہ بعض الگ ہو گئے، یہ بعض الگ ہو گئے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، توجہ کریں گے تو آئے گی سمجھ میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے بعض کے اوپر عیب جوئی نہ کریں، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ بعض کی عیب جوئی نہ کریں، بعض لوگوں کے اوپر بھپتیاں نہ کسیں، بعض لوگوں کے خلاف نہ جائیں، ان کی عزتیں نہ خراب کریں، تو الگ الگ ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ فرماتا نہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب جوئی نہ کرو۔ کیا مطلب اپنے آپ پر؟ یعنی جس پر تم عیب لگا رہے ہو وہ غیر نہیں ہے، اس پر عیب جوئی کرنا اپنی عیب جوئی کرنا ہے، اس پر بھپتیاں کسنا اپنے اوپر بھپتیاں کسنا ہے۔ ایک اور مثال دے کر میں آگے بڑھوں، قرآن مجید کا ایک اور مقام فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہاں بھی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، تو اس طرح ہو سکتے تھے الفاظ وَلَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگوں کو قتل نہ کریں۔ مومنوں کی بات چل رہی ہے، اللہ نے بعض کر کے الگ الگ نہیں کیا۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ توجہ بھائی، اپنے نفسوں کو کون قتل کرتا ہے؟ قاتل اور ہوتا ہے، مقتول اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے قاتل، تو جو قتل کر رہا ہے نا مقتول کو، وہ مقتول کو قتل نہیں کر رہا، بلکہ ایک قاتل اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قاتل اور مقتول الگ الگ نہیں ہیں۔ یہاں پر جو قاتل ہے وہی مقتول ہے، یہاں جو قاتل ہے وہ خود مقتول ہے، اس لیے کہ تو اور وہ غیر نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی نفس ہے۔ اس لیے کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اسی کا عکس دکھاتا ہے۔ جب تجھے مقتول بننا پسند نہیں تو سامنے والے کو مقتول بننا کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی تجھے قتل کر دے، تو تجھے کیسے پسند ہے کہ تو کسی کو قتل کر دے؟
اور ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد میں حیران رہ جاتا ہوں، اللہ اکبر، کیا معاشرے کے اندر ایسی بھی مثالیں موجود ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، میری طرف اشارہ کر کر آگے بڑھ رہا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرا اور آدھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پوچھا ما ابقیت لی اہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت مثلہ، اے اللہ کے پیغمبر جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑا ہے۔ ابو بکر آئے، آپ نے پوچھا ما ابقیت لی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے پیغمبر سب کچھ لے آیا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ کوئی ہے معاشرے میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے کوئی اپنا آدھا سرمایہ اللہ کے راستے میں دے دے اور کوئی اپنا پورا سرمایہ اللہ کے راستے میں دے دے؟ آپ کہیں گے ابو بکر اتنے مالدار تو نہیں تھے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ دے سکتا ہے پورا۔ تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا، لیکن اتنے تو بڑے مالدار نہیں تھے۔ گھر کا گزر بسر بہت اچھا چلتا تھا۔ حضرت عمر بھی اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اونٹوں کا کاروبار، لیکن تھے مالدار، لیکن اتنے بڑے تو مالدار نہیں تھے۔ ایک مالدار آدمی جس کے پاس مال و دولت سب سے زیادہ ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ آدھا دے دے۔ آئیے میں آپ کو مثال دکھاؤں، صحیح بخاری کی حدیث، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی ربیع، آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات کو قائم کیا، بھائی چارگی کو قائم کیا، اور فرمایا بھائی میں اب جوڑیاں بنا رہا ہوں، ایک مہاجر ایک انصاری، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، جاؤ ایک دوسرے کا خیال کرو۔ یہ لٹے پھٹے آئے ہیں ہجرت کر کے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تو عبد الرحمن بن عوف بھی آئے تھے ہجرت کر کے، اور یہ مکہ کے بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر اکیلے تنہا جب مدینے میں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کی شان کے مطابق، بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، مدینے میں ایک ایسے انصاری صحابی کا انتخاب کیا جس سے بڑھ کر پورے مدینے میں کوئی مالدار نہیں تھا۔ ان کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آج سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں نے ان کی جوڑی بنا دی ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف کی شان دیکھیے، زمینوں کے مالک، الفاظ سنیے گا، فقال سعد، مواخات قائم ہونے کے بعد سعد نے اپنے بھائی مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا؟ لقد علمت الانصار، اے عبد الرحمن یہ سارے انصاری مدینہ کے باسی یہ جانتے ہیں کس بات کو؟ انی اکثر الانصار مالا، کہ میں مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، زمینوں کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ سأقسم مالی بینی و بینک شطرین، میں اپنے پورے مال کو، پوری جائیداد کو، تمام باغات کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے میں تحریر کی صورت میں لے آیا ہوں۔ ولی امرأتان، آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں اور آدھی زمینوں کا میں مالک، آدھی دکانوں کا تم مالک، آدھی دکانوں کا میں مالک، آدھے باغات تمہارے ہوئے اور آدھے باغات میرے ہوئے۔ اور سنو، ولی امرأتان، میری 2 بیویاں ہیں، فانظر اعجبہما الیک، آؤ آ کر میری دونوں بیویوں کو دیکھو، جو بیوی تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگے فَأُطَلِّقُهَا، میں اس کو طلاق دے دوں گا،
فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لے گی، فَتَزَوَّجْتَهَا، تو تم اس سے اپنی شادی بھی کر لینا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے اس مہاجر مومن بھائی کو دیکھوں اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی امیری نظر آئے اور اس کی غربت نظر آئے۔ یہ مجھ جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے تو اپنا عکس نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ آئینہ صحیح عکاسی کرتا ہے، جو چیز مجھے اپنے لیے پسند وہی چیز مجھے تیرے لیے پسند۔ یہ بھی کون تھے؟ یہ بھی عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ ہماری طرح کے کوئی گرے پڑے نہیں تھے، چلو جی آج تو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دیا۔ کیا انداز تھا اور کیا بے پرواہی تھی۔ فقال سعد، یہ سننے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعد، مجھے اپنی جائیداد آدھی دے رہے ہو، زمینیں دے رہے ہو، باغات دے رہے ہو، اپنی ایک بیوی بھی میرے حوالے کر رہے ہو، سنو، بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی للسوق، ایک احسان کر دو مجھے، میں کاروبار کے ہنر سے واقف ہوں، میں کاروبار کے گر سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہاری زمینوں میں برکت دے، تمہاری بیویوں میں برکت دے، اللہ تمہیں بہت برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک احسان کر دو، احسان یہ کہ دلونی علی السوق، مجھے راستہ بتاؤ کہ بازار کہاں ہے اور بازار کس طرف ہے، وہ بتا دو، بس مجھے ایک دفعہ بازار بھیج دو۔ بڑی لمبی حدیث ہے، سب کچھ واپس کر دیا اور پھر گئے بازار، بڑی محنت کی، واپس آئے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ بہترین مکھن اور کھجورے اپنے ساتھ لائے۔ اللہ کے رسول، یہ میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا آج، یہ بہترین مکھن اور کھجورے لائے ہوں۔ پھر گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے تو دیکھا اللہ کے پیغمبر نے کہ ان کے اوپر زردی لگی ہوئی تھی۔ پوچھا خیریت زردی؟ کہا اللہ کے رسول، وہ جو اپٹن وغیرہ ہم کہتے ہیں نا آج کل اپٹن، کہا یہ زردی، یہ میں نے شادی کر لی ہے۔ یعنی اللہ نے پھر ہاتھ پکڑا، جب ہاتھ پکڑا تو عبد الرحمن بن عوف اللہ اکبر زمینوں کے مالک بن گئے، باغات کے مالک بن گئے، اور اللہ نے شادیاں بھی کرا دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، ان حدیثوں پر اگر غور کریں تو آج یہ جو میں نے 7ویں خصوصیت بیان کی ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس حدیث کے مصداق بن سکیں اور یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو سکے، لیکن کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایک مومن کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر یہی دھوکہ، یہی چیٹنگ اگر میرے ساتھ ہوتی تو کیا صحیح تھا، تو اس کے ساتھ کیوں کروں میں؟ بس اتنی سی سوچ اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، اور اس سوچ کو پیدا کرنے کے بعد اگر اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی، تو آئینے کی یہ کوالٹی بھی ہمارے اندر کسی حد تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔